تھے کہ داڑھی اور پگڑی دیکھ کے مسلمان مت سمجھیے گا، اس میں کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف لوگ ہیں اور سخت خلاف، تب ان کی جان میں جانا ہے۔ یہ یہود، وہاں ایک یہودی نیتا اتنا ظالم کہ جگہ جگہ بھاشن دینے جاتا تھا، تو یہ جو ہم لوگ اسٹیج بنائے چوکی کا، اس کا چوکی نے اسٹیج نہیں بناتا تھا، 30,000 شریف قرآن شریف منگوا لیا کسی دکان سے پیسہ دے، اب قرآن کے اوپر قرآن رکھ کے اسٹیج بنا دیا، نعوذ باللہ۔ اب اس قرآن کے اوپر جوتا پہن کے کھڑے ہو کے بھاشن دے، یہ برداشت کی بات۔ لیکن کسی کے جان میں سکت نہیں، طاقت نہیں، ہمت نہیں کہ اس بیمان کو روک سکے۔ نوجوان دوستو دھیان دیجئے گا، ایک 15 سال کا نوجوان اس سیکورٹی اور پولیس کے بیچ میں کیسے گھس جاتا ہے، ایک تیز ترار بند پیک چاقو لے کر سامنے بیٹھ جاتا ہے، ظالم نیتا کو دیکھتا ہے کہ قرآن کا اسٹیج بناتا ہے، اس کے اوپر جوتا پہن کے کھڑے ہو کے بھاشن دیتا ہے۔ یہ جلدی سے چاقو نکالا، بیچ محفل میں سینے پہ بھونک کے 9-11 ہو گئی، کوئی پولیس نہیں پکڑ پائی، مر تو گیا، سارا معاملہ تمام ہو گیا، لیکن CBI کے ذریعے، تحقیق کے ذریعے اس لڑکے کو پکڑ لیا گیا۔ بعد میں تو پکڑ لیا جائے گا نا، کس گاؤں کا، کس خاندان کا، پکڑ کے اب عدالت میں لایا گیا۔ عدالت میں اچھے جج مشورہ دے رہے ہیں، اچھے وکیل مشورہ دے رہے ہیں کہ بابو تمہارے خلاف حکومت کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے ایک کام کرنا، جب عدالت کا جج تم سے پوچھے کہ تم کو کس نے مارا، اس نیتا کو کس نے مارا، ایک جھوٹ بول دینا۔ کیا جھوٹ بول دینا؟ کہ میں نے نہیں مارا ہے۔ اگر جھوٹ بول دو گے بابو، 15 سال کے بچے سے کہہ رہے ہیں، موبائل والوں نوجوان دوستوں سنیے گا، کہ جھوٹ بول دینا کہ میں نے نہیں مارا ہے۔ اگر ایکسیپٹ کر لو گے کہ میں نے مارا ہے تو پھانسی کی سزا دے دی جائے گی صبح۔ پھانسی یہ آسان بات ہے، ہمارا آپ ہوتے تو کیا بول کے نکل جاتا۔ بڑے بڑے مولانا بھی سمجھا رہے تھے کہ جب تم سے بولے گا تو کہو گے نہیں، ایک جھوٹ بول دینا، کامیاب و کامراہ ہو جاؤ گے۔ عدالت کا جج پوچھتا ہے وکیلوں کے سامنے کہ 15 سال کا نوجوان تم بتا دو کہ ظالم و جابر نیتا کو کس نے مارا۔ 15 سال کا جوان سینہ تان کے کہتا ہے کہ جج صاحب جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھ کو وہ ماں نے دودھ پلایا، میں نے رب کی قرآن کی حفاظت کی قسم کھائی ہے، ایک نہیں دو نہیں، آج کئی سالوں سے یہ ظالم نیتا 10,000 قرآن منگواتا تھا اور قرآن کو رکھ کر اس پر کھڑے ہو کے جوتا پہن کے بیان دیتا تھا، مجھے یہ دیکھ کر برداشت نہیں، اس لیے میں نے عہد کر لیا تھا کہ آج میں دنیا سے ودا ہو جاؤں گا، مجھے گوارا ہے، لیکن رب کے قرآن کی حفاظت کے لیے میں ان کو مار ڈالوں گا یا خود شہید ہو جاؤں گا۔ سچ بولا نوجوان دوستو، سچ بولنے میں کیا ہے؟ پھانسی ہو جائے گی، اور جھوٹ بولنے میں بچ جائے گا، لیکن کیا بول رہا؟ سچ۔ عدالت کا یہودی جج کھڑا ہو کے بچے کو کٹ گھرا سے قریب لاتا ہے، کہا 15 سال کے جوان ہو، ایکسیپٹ کرو گے تو تمہیں پھانسی کی سزا ہو جائے گی، کیا بات ہے کہ تم ایک جھوٹ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ لڑکا وہی بیان دیتا ہے کہ رب کے قرآن کی توہین دیکھ کر مجھے برداشت نہیں ہوا تھا، ایک پھانسی کی بات کرتے ہو جج صاحب، 100 مرتبہ پھانسی کی سزا دے دی جائے، مجھے گوارا ہے، لیکن رب کے قرآن کی حفاظت کے لیے مجھے جھوٹ بولنا گوارا ہے۔ عدالت کا جج سنتا ہے، بدن میں یہودی جج کی
कब कभी तारी हो जाती है, खड़ा हो जाता है भरी सदन में, भरा महफिल में, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ करके इस्लाम कबूल कर लेते हैं। मेरे नौजवान दोस्तों, बूढ़े हो जाएंगे तब नमाज पढ़ेंगे, 40 साल हो जाएगा तब इबादत करेंगे। ये 15 साल के जवान का ईमान है। ईमान मजबूत अगर जवान नहीं करेगा यह कौम बर्बाद हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कौम की असल ताकत, रूहानी ताकत नौजवान में है, इन जवान कौमों में है। अगर ये इबादत गुजार हो जाए, ये इबादत करने लगे, कसम खुदा की दुनिया की कोई ताकत हमारा आपका बाल बेकार नहीं कर सकता है। क्या हो गया मुस्लिम समाज आपको? आज हम एक कप चाय पे ईमान बेचने के लिए तैयार। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फांसी में चढ़ाने के लिए कुफ्फारे मक्का के नौजवान लाए। उसमें हजरत सईद बिन आमिर भी थे, उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किए थे। एक दरवेश मकाम हिम्स के गवर्नर हजरत सईद बिन आमिर भी मौजूद थे। क्या पूछा जा रहा था? कहा खुबैब एक जुमला बोल दो, तुम्हें फांसी की सजा से माफ कर दिया जाए। कहा कौन जुमला? कह दो काश मेरी जगह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रख दिया जाता तो अच्छा है। ये कहेगा नहीं। कहा बोल दो तुम्हें फांसी की सजा से मुक्त कर दिया जाएगा। हजरत खुबैब ने कहा ये कहलवाना चाहते हो? अगर ये कहने से भी फांसी की सजा से मुझे नजात दे दोगे। क्या कहने से? कि मोहम्मद के पैर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांटा चुभ जाए, तो भी मैं कहने के लिए तैयार हूँ। हमारा आपका ईमान इतना मजबूत होगा? फांसी गवारा है, लेकिन मोहम्मद के पैर में कांटा चुभने की बात कहना गवारा नहीं है। हजरत खुबैब को फांसी की सजा दे दी गई। ईमान। आज टेम्पू भर भर के जा रहे हैं, मौलाना लोग हैं, तलबा हैं, चेहरे पे नूरानी दाढ़ी है, सर पे टोपी है। मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में एक डंडा मारता है, कहता जय श्री राम पढ़ो, पढ़ देता, कहता और जोर से पढ़ो। क्या ही हदीस पाक में कि दो साहबे रसूल चल रहे, कुफ्फार मुशरिकीन के नौजवानों ने घेर लिया। कहा कि एक काम करो, हमारी इस मूरत को एक लड्डू चढ़ा दो। कहा लड्डू चलाना जायज़ नहीं है शरीयत में। कहा एक काम करो, एक मक्खी मार के चढ़ा दो। एक ने कहा यह आसान बात है, एक मक्खी को पकड़ के मार दिया और उस मूरत पे चढ़ा दिया, दाइमी जहन्नमी हो गया हो। दूसरे ने कहा कि मक्खी तो दूर की बात, दुनिया की कोई चीज़ मैं चढ़ा नहीं सकता हूँ। उसको कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। आला दर्जे की जन्नती एक मक्खी चढ़ाने वाला जहन्नमी हो गया, और एक मक्खी ना चढ़ाने की वजह से शहीद होने वाला आला दर्जे का जन्नती हो गया। दोस्तों आज हम लोग क्या ना करते हैं इस्लाम के खिलाफ। अब्दुल शुक्र साहब को आप बुला दीजिएगा जब खत्म होगा। ठीक है जज़ाक इंशाल्लाह बुला दीजिए। जय आराम के तारुफ करा करके ठीक जाओगे तो ये जरा गौर कीजिए, एक मक्खी चढ़ाने की वजह से जहन्नमी हो गए। और हम किधर जा रहे हैं? वोट किसी को देना है, सबको देंगे, है कि नहीं? अभी हाल में परसों तरसों जलसे में थे ध्वजा घाट, ये कोलासी के बगल में, इससे भी बहुत छोटा जलसा था और इससे आधा आदमी थे। 12 लाख रुपया नगद चंदा उठा, वो भी मस्जिद जैसे मुतबर्रक चीज़ का नहीं, एक छोटा मोटा मदरसे का चंदा। कितना उठा? 12 लाख। जहांगीर मुखिया जो जीता हुआ है उसने 2 लाख नगद चंदा दे के वो चले गए। तो नए उम्मीदवार मुखिया हारून फौजी, उन्होंने 3 लाख नगद दे के चला गया। तो जहांगीर मुखिया कुछ देर के बाद अपनी बीवी के नाम पे फिर 2 लाख दे दिया। तो वही चंदे में इतनी बरकत दे दिया। और ये हाल एक जगह नहीं, हम सोचे कि बाकी झूठे से लिखवा रहे हैं, जीतेगा तो देगा, हार जाएगा तो शायद नहीं देगा, लेकिन नगद दे दिया। तो मैंने इदारे वालों से कहा कि वोट तो आप लोग जिताने के पक्ष में किसी एक ही को होंगे, लेकिन पैसा दोनों से ले रहे हैं, ये कितना बड़ा जुर्म है। ऐसे आदमी को जिताना चाहिए जिसमें सामूहिक पूरी समाज का फायदा हो।
اب متحد ہو کے ایک بھی ووٹ برباد نہ ہو، ایسا عہد بنانا چاہیے اندر سے۔ لیکن یہ قوم بکھر چکی ہے، برباد ہو رہی ہے، لیکن بنگال نے سبق سکھایا پوری دنیا کو کہ اتحاد کیسے کیا جاتا ہے، کہ مسلم کا ایک بھی ووٹ ویسی جیسے آدمی کو بھی نہیں مل پا رہا ہے، سیکولر نیتا کو جتانا ہے تو جتانا ہے۔ کیا دماغ ہے، کیا اتحاد ہے! لیکن آج ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ایک کپ چائے لوگ صحن میں گھر کے بغل میں مچان بنا بنا کر بیٹھے رہتے ہیں، الیکشن کے سمے کے 1:30 بجے رات کو آئیں گے، فلانا مکھیا 10,000 دے گا۔ ہائے ہائے ہائے، رشوت، پیسے کھا کر کے ووٹ بیچے جاتے ہیں۔ امام کائنات نے 1600 سال پہلے کہہ دیا تھا، والراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یہ گھوس دینے والا، یہ لینے والا دونوں جہنمی ہے، دونوں جہنمی ہے، دونوں جہنمی ہے، دونوں قبر میں دفن کے بعد ہی پٹائی شروع کر دی جائے گی۔ ہم نے آخرت کا فکر نہیں کیا ہے، ایمان کو ہم نے بیچ دیا ہے۔ کیا ہو گیا مسلم سے؟ نبی کائنات کا ارشاد ہے، لا يدخل الجنت جسد غزی من حرام، وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جس کی پرورش، جس کی پرداخت حرام چیزوں سے کی گئی ہو۔ مسلم سماج کے لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے غیر مسلم بھائی سودی کاروبار کر کے سب مالدار ہو گئے، مکیش امبانی کے چچا بننے لگے ہیں، ہم بھی سود میں پیسہ لگائیں گے۔ ہائے ہائے، آپ بھول گئے امام کائنات نے کہا سود دینے والا، سود لینے والا، سود پر گواہ بننے والا، سود کو دلوانے والا کتنا بڑا پاپی ہے جانتے ہو؟ اللہ اکبر! ایک آدمی زنا کرے، مجرم ہے، زنا مسجد میں کرے، ڈبل گناہ ہے۔ اگر زنا اپنی خالہ سے کرے، زنا اپنی چاچی سے کرے، ٹرپل گناہ ہے۔ امام کائنات فرماتے ہیں کہ سود وہ جرم ہے، وہ گناہ ہے کہ سود خور، سود کا کھانے والا، بیاج پر پیسہ لگانے والا ایسا ہی مجرم ہے جیسے اپنی سوتیلی ماں نہیں سگی ماں سے زنا کرنے والا ٹرپل مجرم ہے۔ اس سے بھی خطرناک پاپی جہنمی مجرم وہ ہے جو سود کا کاروبار کرتا ہے۔ کہیں گے مولانا میں غریب آدمی ہوں، بیٹی کی شادی کرانا ہے، اس میں پیسہ لگے گا، موٹر سائیکل خرید کے دینا ہے، نقد دینا ہے، بھئی مجبور بھی سود کا کاروبار، ساؤ جی سے سود لے کے آیا تھا۔ ہائے ہائے، اس کے بہتر اللہ انصاف کرے گا، کیا حشر ہوگا۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگ کہتے بھیک مانگ کے کھائیں، بھیک مانگ کے حج کرنا بھی منع ہے، گناہ ہے۔ کیوں؟ آپ بھیک مانگ کے آپ پر حج فرض ہوا ہی نہیں، کیوں بھیک مانگو گے؟ طاقت ہے تو کھٹ کے کھاؤ، مزدوری کر کے کھاؤ۔ بغیر مضبوط آدمی ہے لیکن کام چور ہے، کوڑھی آدمی ہے، وہ چندہ مانگتے پھرتا ہے۔ امام کائنات فرماتے کہ ان کے چہرے پہ قیامت کے میدان پہ گوشت نہیں۔ حشر کے میدان میں الگ الگ طریقے سے لوگ جمع کیے جائیں گے، کچھ لوگ سور بنا کر، کچھ لوگ ٹیڑھے بنا کر، کچھ لوگ جمع کیے جائیں گے، کسی کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا میرے بھائی، صرف ہڈی۔ اور جیسے پتلا چلتا ہے نا، ابھی دکھایا جائے گا شاید میلہ کے سمے کٹ پتلا، تو کٹ پتلی کی طرح لمبے لمبے ہڈی۔ قیامت کے میدان میں پوچھے گا، ہے اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے پہ گوشت نہیں؟ اللہ بولے گا تمہیں معلوم نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو طاقت رہتی ہوئے بھیک مانگ کے کھاتے تھے۔ امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ طاقت رہتی ہوئی کون بھیک مانگتا ہے اللہ کے رسول؟ امام کائنات نے فرمایا کہ قرب قیامت میں طاقت رہتی ہوئی بھیک مانگنے والا جو یتیموں کا پیسہ کھائے گا، غریبوں کا پیسہ کھائے گا، مسجدوں کا پیسہ چوری کر کے کھائے گا، مدرسے کا پیسہ چوری کر کے کھائے گا، چرب قربانی فطری کا پیسہ چوری کر کے کھائے گا، زکوٰۃ کا پیسہ چوری کر کے کھائے گا، یہ سارے وہ بھیکاری ہے، یہ وہ سارے فقراء ہیں جن کے چہرے پہ میدانی محشر پہ گوشت نہیں ہوگا۔ کہیں گے مولانا آپ لوگ شاید بچ جائیں گے نا؟ نہیں نہیں، مولانا کو جتنا اونچا درجہ جنت میں ملے گی اگر عمل صحیح، اتنے خطرناک جہنم میں ڈالا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ ماہر القادری صاحب نے ایک بار مویا ایما الہ آباد میں تقریر میں کہا تھا کہ میں نے
ویل جہنم میں مولانا جرجس کو گرتے ہوئے دیکھا. کہا ویل جہنم. جہنم میں سب سے خطرناک طبقہ ویل جہنم ہے. حدیث میں ہے کہ ایک جہنمی کو جب گرا دیا جائے گا تو 70,000 سال تک نیچے گرنے میں لگے. تو کہا مولانا کو گرتے ہوئے دیکھے ہیں. ان کے 8 روز بعد مولانا کا پروگرام ہوا، وہی الہ آباد میں، جس کا نام ابھی موجودہ سرکار نے پریاگ راج نہ کیا رکھا ہے نا. تو مولانا صاحب نے کہا خواب صحیح دیکھا ہے، میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے. کہا میں نے خواب دیکھا کہ مجھ کو وائل جہنم پہ گرا دیا گیا. 70,000 سال کے بعد جب جہنم کے تہہ میں پہنچا تو دیکھا وائل جہنم پہ 2 ہی چارپائی. ایک چارپائی پہ احمد رضا خان پہلے سے لیٹے، دوسری چارپائی خالی. میں بیٹھنا چاہ، احمد رضا خان غصے سے مارا کہ کمینہ جرجس یہاں سے تم بھاگ جاؤ. یہ دوسری چارپائی وائل جہنم کی میرے مرید ماہر القادری کے لیے ریزرو ہے. تب میں واپس آ گیا. میرے بھائیوں دوستو، کہنے کا مطلب ہے کہ ایمان بہت مضبوط چیز ہے، ایمانی طاقت. آج ہم حلال حرام کوئی چیز کی تمیز نہیں. غریبوں کا دام نہیں ہے. مولوی بھی غریب ہو جائے، پھوس کا مکان ہو کھانے کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اگر کہیں حلال حرام ناجائز چندہ اگر دے دیں آپ کے جلسے میں تو 1 نمبر پہ صدارت نظامت میں یا بڑے مولانا کے نام ہوگا. دے گا کہ نہیں؟ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کس چیز کا چندہ ہے. جتنے بھی حرام پیسے ہو اس کو اٹھا کے لے آتے. ایک سعودین سے ملاقات ہوئی. سعودیہ کی ایک ہی خوبی ہے، سعودیہ اور کویت کی، کہ وہاں کا 99% لوگ، عورت مرد بچہ جوان، سب 5 وقتہ نماز ہے. یہ معمولی چیز نہیں سمجھیے گا. یعنی کوئی ایسا آدمی نہیں ہے یا ایسی عورت نہیں ہے یا ایسا لڑکا نہیں ہے، ایسی لڑکی نہیں ہے جو 5 وقتہ نماز کے پابند نہ ہو. یہ معمولی چیز نہیں، بہت اہم چیز ہے. سمجھ رہے؟ تو وہ کہہ رہے تھے، ٹیول چلا چلا کے دیکھ رہے ہیں ادھر جو 1500 روپये میں ٹیول ہلا ہوا تھا. کیا قسم خدا کی، آج تک عرب کویت بحرین کہیں بھی انڈین 40,000 سے نیچے کسی نل میں دیا ہی نہیں. کتنا دیا جی؟ 40,000 انڈین. تو عرب کا کتنا؟ بہت کم پیسہ. کویت کا تو 100 روپیہ ہوگا، 100 روپیہ بھی نہیں ہوگا، ہے نا، ایک ٹیول میں دیا جائے. ایک صاحب کہہ رہے اچھے مولانا کہ اگر مولانا 2000 ٹیول مل جاتا ڈائریکٹ، میرا پورا نسل خاندان بیٹھ کے کھا لے گا. کیا ہو گیا ہے؟ امام کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ قرب قیامت میں علماء کے دلوں میں بھی دولت کی لالچ ڈال دی جائے گی، اور دولت اپنے کے پیچھے اپنی خواہشات نفسانی کو تج کر ڈالے گا. کیا ہو گیا مسلم سماج کو؟ اللہ کی گھر مسجد تعمیر ہو رہی ہے، نیکی کمانے کے لیے سعودی کی عام جنتا، کویت کا جنتا مسجد بنانے کے لیے دے رہے. کیا سی کا 16 mm کا روڈ دے کر ماربل سٹا کے بھی آپ کی مسجد بنا کے اندرا آواس کے مکان تیار کیے جا رہے ہیں. گاؤں کو بھی 1 لاکھ 2 لاکھ لگانے کی ضرورت پڑ رہی. کس نے کرایا؟ یہ ہندوستان کے پاکستان کے مولوی کرا رہے ہیں. کوئی بولنے والا نہیں ڈر سے کہ جیل ہو جائے گا. کل CBI کے کٹگھرے میں کھڑا کر دیا جائے گا ان کو الزام لگا. ڈر سے نہیں بولتا ہے. پوچھو یہ داڑھی کیوں رکھے ہو، سر پہ ٹوپی کیوں رکھے ہو، کس کے لیے یہ صدارت کرنے آئے ہو، نماز کیوں پڑھتے ہو، یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا نیکی کے لیے، جنت پانے کے لیے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے. ایمان بیچ کر اللہ کے گھر کو اندرا آواس کے مکان بنا کر کے دولت پہ راج کر رہے ہو. دنیا پہ کوئی ویکتی بولنے والا نہیں. 40,000 کی ٹیول میں 1500 روپیہ گاؤں کے غریب کو ملے. کہا صحن تم بنا دو. کیا ہو گیا میری مسلم سماج؟ پھینکو. میں تو کہتا ہوں بائیکاٹ کرنا چاہیے پوری سماج کو کہ نہیں لیں گے کسی کی مسجد، نہیں لیں گے کسی کا نل. میں غریب بن کے رہ جاؤں گا لیکن اتنی بڑی دھاندلی یتیم اور غریب اور مسکین کا پیسہ کھانے نہیں دیا جائے. امام کائنات نے فرمایا
لا يدخل الجنت خائن، خیانت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ نے فرمایا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ من قطع منار الارض، جس نے زمین کی آری کو کاٹا، چاہے کدال سے ہو یا کسی بھی چیز سے ہو۔ حدیث بھول گئے، زمین کی آری لے کے کیس مقدمہ پٹنہ ہائی کورٹ تک چلا گیا۔ آپ کہیں گے وہ کدال سے کاٹنا گناہ ہے، شاید ٹریکٹر سے زمین کو ملا کے 2 ہاتھ دبا لینا جائز ہوگا نہ کیا؟ نہیں، امام کائنات کی دوسری حدیث سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ مذکور ہے، من تغیر منار الارض، منار ملے زمین کی آری، جس نے زمین کی آری کو مٹانے کی کوشش کی، نبی کہتے وہ ہماری امت میں سے نہیں۔ خلیفہ ہارون رشید قانون لگا دیا کہ کسی مولوی کو جمعہ کا خطبہ دینے کا حکم نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا 40 سال ایج پورا ہے۔ کہا نہیں، کہا 40 سال پورنے دو تب بات کر۔ 40 سے پہلے یہ نئے نئے مولوی ہیں، ان کا ابھی خون جوان ہے کہ نہیں، یہ الٹا سیدھا فتویٰ دے گا، گاؤں میں رنگ برنگ کا فتنہ کھڑا کرے گا۔ اس لیے ہارون رشید نے کہا کہ سارے نبیوں کو نبوت ملی تھی 40 سال کے ایج میں، اس لیے 40 سے پہلے کسی مولانا کو جمعہ کا خطبہ دینے نہیں دیں گے۔ 3 مولانا پڑھ کے آئے، یحییٰ بن معین سے، بڑے محدث سے پڑھ کے آئے۔ کہا ہم لوگ کا 40 سال ایج ہوا، وہ لوگ 10 سال انتظار کر کے، کوئی 5 سال انتظار کر کے 40 پڑھ گئے۔ 3 مولانا آ گئے کہ اب تو ہمیں تقریر کرنے کا موقع دیا جائے۔ کہا نہیں، ایگزام لوں گا تب۔ کہا ایگزام کب ہوگا؟ فلاں تاریخ کو۔ احمد آباد کی ووٹ گنتی 17 نومبر کو ہے کہ 1 دسمبر کو ہے کہ نہیں؟ 17 نومبر کو ہے کہ نہیں؟ ووٹ گنتی کا انچارج مجھ کو بنایا ہے اس لیے میں جانتا ہوں کہ احمد آباد 17 نومبر کو ہے۔ تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ خلیفہ ہارون رشید نے ایگزام لینے کے لیے دن مقرر کیا، تینوں مولوی کو بلایا، تینوں کو 3 کوٹری میں بند کر دیا، سامنے پولیس تعینات، جتنے منتری نیتا وزیر تھے سب بیٹھ گئے، آگے جلاد تلوار لے کے چمکا رہے۔ پہلا مولانا کو بلایا، 2 روم میں بند ہیں، سامنے 1 روپیہ کا بورا رکھا،